السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و خرید سے ہوں گے۔ دوستو، آج غزہ کے اندر مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہم ان سے دور بیٹھے ہوئے مسلمان جو ہیں، ہم اگر وہاں جا نہیں سکتے، وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیپسی پی کر ہم مسلمانوں کو خون گرنے میں شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزیں کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جن کا فائدہ اسرائیل یا یہود نصارہ لے رہے ہیں۔ آپ کے ہاں جتنی بھی پروجیکٹ ان لوگوں کی ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر دیکھیں۔ یقین مانے KFC ہوگی، پیپسی ہوگی، آپ کا سرف ایکسل ہو گیا، ان پلیٹ خراب ہوگی۔ یہ جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں ان سب کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہم ان کو چھوڑیں گے، یقین مانیں بائیکاٹ کا اتنا زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ وہ ابھی 6 بوتلوں کے پیچھے 1 بوتل فری دے رہے ہیں۔ وہ صرف ایکسل کلو 1.5 کلو والا آپ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ساشا فری دے رہے ہیں۔ ان کی بچت کو سامنے یہ بے شک لائیں، یہ بالکل فری بھی دیں، تب بھی آپ لوگوں نے یہ چیزیں نہیں خریدنی۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود آبیلوں کا منتظر ہیں کہ آبیل آسمان سے آئیں گے۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج اگر ابابیل اگر آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو نہیں ماریں گے، وہ پہلے تم جیسے مسلمانوں کو مار کے ختم کریں گے۔ آج کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا تو وہ ان کو بعد میں مارے گا، پہلے تم جیسے منافق اور خاموش صرف لوگوں کو مارے گا کہ تم اتنے بحث ہو چکے ہو، تمہیں اپنے مسلمانوں کی بہنوں کی، بھائیوں کی، بیٹیوں کی فکر نہیں ہے۔ تم ان کے حق میں ایک ٹویٹ کرنا گوارا نہیں کر سکتے، تم ان کے حق میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں کر سکتے، تم کسی ایک چیز کا بائیکاٹ کرنا برداشت نہیں۔ تم پیپسی کو تم نہیں چھوڑ رہے، سرف ایکسل کو تم نہیں چھوڑ رہے، اور ان کی جتنی چیزیں ہیں KFC کو تم نہیں چھوڑ رہے۔ تم ان چیزوں کو خیر آباد کہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تم ان سب چیزوں کو KFC میں تم جا کے برگر اور یہ چیزیں کھا کر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم صرف اپنا پیٹ بھر رہے ہو، بلکہ تم مسلسل اسرائیل کی طرح، جس طرح وہ غزہ پہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، جس طرح وہ غزہ پہ خواتین پہ ظلم و تشدد کر رہا ہے، جس طرح وہ عورتوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، جوانوں پہ کر رہے، تم اس میں شامل ہو رہے ہو، کیونکہ تمہاری جتنی فنڈنگ ہے یہ سب کو اسرائیل کے پاس جاتی ہے۔ آج صرف ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے پاکستانی پروجیکٹ کو استعمال کریں، پاکستانی جو آپ کے بھائی ہیں ان کو فائدہ دیں۔ یہ پروجیکٹ کو آپ جب فائدہ دیں گے، ان چیزوں کو جب آپ لیں گے تو ایک تو ملک کی ترقی بھی اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن فائدہ بھی آپ کو ہوگا۔ آج غزہ کے مسلمان پریشان کیوں ہوئے کہ ہم سب کی غفلت میں ہم سب لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ عرب والے جو ہیں، یا ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، اور اس کے عرب کے علاوہ جو عجم ہیں وہ صرف کہہ رہے ہیں صرف دعا سے کام ہو، دعا سے نہیں، آج جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں میں ہر ایک مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ جو وہاں جا کے غزہ میں مسلمانوں کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ عملی طور پر ہمیں جہاد میں شامل ہونا پڑے گا، اور ہم نے پہلے تو ان پروجیکٹ کو، جتنی بھی یہود و نصارہ اسرائیلی پروجیکٹ ہیں، ان سے بائیکاٹ کرنا اپنا ایمانی جذبہ سمجھنے، ہمارا شعور ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے وہ چیزیں استعمال نہ کی تو کیا ہم مر جائیں گے؟ ہمیں کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کہتے ہیں کہ یہ وہ زیادہ اچھی ہے، اس کی کمپنی اچھی ہے، صرف اس کا ایک نام ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمیں وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں صرف مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ان کے ساتھ دینے کے لیے ہمیں اگر بولنے کی اجازت دی جائے تو ہم نے بولنا ہے، کوئی پلیٹ فارم ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ کہیں پر اگر ان لوگوں کا ساتھ ہم سے کسی طرح بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ کل قیامت والے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں کہیں نہ ہو جائے، وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں شکایت نہ لگا لیں، یا اللہ ہم پہ ظلم ہوتا رہا، ہمارے بچے ذبح ہوتے رہے، ہماری بچیاں ذبح ہوتی رہی، ہمارے جوان ذبح ہوتے رہے، ہمارے بوڑھے ذبح ہوتے رہے، ہماری عورتیں ذبح ہوتی رہی، اور یہ مسلمان یا
یا رسول اللہ تیری امت تماشا بن کے دیکھتی رہی. ہمارے حق میں انہوں نے ٹویٹ بھی کرنا گوارا نہیں کیا، ہمارے حق میں ان مسلم حکمرانوں نے بولنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ صرف دیکھتے رہے، تماشی بنے رہے. تو یقین مانے اس دور میں آخرت میں ہمیں جواب دینا بہت مشکل ہوگا. ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کے حق میں بات کریں، ان کے حق میں ہم ٹویٹ کریں، ان کے حق میں ہم ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں، ان لوگوں کو بولیں کہ پیپسی پیو، اس کو منع کریں، اور جتنی ان کی مصنوعات ہیں ان سب کو ایک ایک بندے کو منع کریں کہ یار یہ نہ کرو، اس کا فائدہ آپ کو کم ہو رہا ہے، اس کا فائدہ وہاں یہود و نصارہ کو زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آج سے تمام جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، جتنی بھی پروجیکٹ ہیں، ان سب سے میں خود بھی ان چیزوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری کسی بھی امر سے، کسی بھی قول سے، کسی بھی فعل سے یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کو فائدہ نہ ہو. آپ لوگ بھی ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور ہمیں ہمیشہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو آزاد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.